بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور سے ایک شخص نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، مفتی صاحب ایک مسئلہ پر روشنی ڈالیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے اپنی بیوی رقیہ کو 3 طلاق دے دیں۔ رقیہ نے عدت گزار کر خالد سے نکاح کروا لیا۔ اتفاق سے خالد غیر قادر علی الوطی تھا۔ رقیہ نے اس بات کا اظہار اپنی ماں کے سامنے کیا کہ خالد وطی پر قادر نہیں ہے۔ خالد نے اس بات کو ایشو بنا کر رقیہ کو طلاق دے دی۔ مفتی صاحب، صورت مذکورہ میں 2 باتیں قابل دریافت ہیں۔ نمبر 1، رقیہ اور خالد کی خلوت صحیحہ پائی گئی، لیکن خالد تو غیر قادر علی الوطی تھا۔ کیا اس صورت میں رقیہ پر عدت آئے گی یا نہیں؟ نمبر 2، خالد سے طلاق کے بعد رقیہ اپنے سابقہ خاوند زید کے لیے حلال ہو گئی یا نہیں؟ یعنی شرعاً اب یہ زید سے نکاح کروا سکتی ہے یا نہیں؟ ایک شخص: جی میرے محترم بھائی، آپ کے 2 سوال بنے۔ ایک سوال تو یہ کہ جب خالد سے نکاح کروایا گیا تو خلوت صحیحہ پائی گئی، اس خلوت صحیحہ کے بعد عدت آئے گی یا نہیں؟ دوسرا، جب خالد نے طلاق دے دی تو اس طلاق کے بعد زید کے لیے حلال ہوئی یا نہیں؟ چونکہ یہ عوامی پلیٹ فارم ہے، سائل نے کچھ اصطلاحی باتیں لکھی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی وضاحت کر دی جائے تاکہ عوام کو اس بات کی سمجھ آ جائے، عوام بھی آسانی کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھ سکے۔ یہاں 2 باتیں ایسی ہیں جو شاید عوام جن کو نہ سمجھ پائے، میں ان کی پہلے تشریح کرتا ہوں۔ ایک لفظ سائل نے لکھا کہ خالد غیر قادر علی الوطی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالد مباشرت کرنے کے لائق نہیں تھا، وہ بیمار تھا، وہ بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے بیان کیا، دوسرا ایک اصطلاحی لفظ بیان کیا، خلوت صحیحہ۔ خلوت صحیحہ شریعت میں ایسی تنہائی کو کہتے ہیں کہ جہاں اگر بیوی کے ساتھ بندہ مباشرت کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، کوئی مانع موجود نہ ہو، کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، ایسی خلوت کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ چونکہ سائل نے ان 2 لفظوں کو بیان کیا، جب تک عوام ان 2 لفظوں سے واقف نہیں ہوگی تو بات صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے میں نے پہلے ان 2 لفظوں کی وضاحت کو ضروری سمجھا۔ اب میں سائل کے جواب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ رقیہ اور خالد کی جب خلوت صحیحہ پائی گئی، یعنی آپ اب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ایسی تنہائی پائی گئی کہ اگر یہ مباشرت کرنا چاہتے، ہم بستری کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، کوئی اور رکاوٹ موجود نہیں تھی، کوئی خارجی رکاوٹ موجود نہیں تھی کہ کوئی وہاں تیسرا شخص موجود نہیں تھا یا کوئی ایسا بند کمرہ نہیں تھا جس میں بندہ مباشرت نہ کر سکے، ایسی کوئی صورت نہیں تھی، بلکہ ہر طرح سے ماحول ایسا تھا کہ اگر بندہ مباشرت کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ لہٰذا ایک عارضے کی وجہ سے انین ایسے شخص کو کہتے ہیں عربی میں جو وطی نہیں کر سکتا، نامرد اردو میں کہتے ہیں کہ یہ نامرد تھا۔ اس کا اپنا ایک مسئلہ نامردی والا تو تھا، لیکن اس کے علاوہ ماحول ایسا تھا کہ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو یہ مباشرت کر سکتا تھا، کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی۔ اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ جب خلوت صحیحہ پائی جائے تو اس سے عدت آتی ہے، ضرور آتی ہے۔ لہٰذا جب رقیہ نے خالد کے ساتھ نکاح کر کے ایسی تنہائی میں چلی گئی تو اس وجہ سے رقیہ پر عدت آئے گی۔ لہٰذا رقیہ پر خالد کی طلاق کے بعد 3 حیض، اگر حیض نہیں آتا اس کو تو پھر 3 مہینے یہ عدت گزارے گی۔ دوسرا مسئلہ آپ کا یہ تھا کہ اس تنہائی کے بعد، اس خلوت صحیحہ کے بعد یہ سابقہ خاوند یعنی زید کے لیے حلال ہوئی یا نہیں؟ تو میرے محترم بھائی، سابقہ خاوند کے حلال ہونے کے لیے ضروری تھا کہ مباشرت پائی جاتی، تذوق الوصالہ کی صورت پائی جاتی، ہم بستری ہوتی۔ اگر ہم بستری ہو جاتی، تذوق الوصالہ کی صورت پائی جاتی، پھر اس کے بعد طلاق ہوتی تو سابقہ خاوند زید کے لیے حلال ہو جاتی۔ چونکہ یہاں یہ صورت نہیں پائی گئی تو لہٰذا یہ زید کے لیے حلال بھی نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس عورت کو چاہیے کہ یہ اس کی عدت گزارے، خالد کی عدت گزار کر کہیں اور نکاح کروا لے اور اپنی زندگی گزارے۔ اگر مباشرت کے بعد وہ طلاق دے دے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد یہ زید کے لیے حلال ہو جائے گی۔